فراہمی میں ہماری جوڈیشری کا نمبر ہے 124واں. 100% صحیح. مجھے حیرت ہوتی ہے افسوس کی بات یہ یہ ایک سٹنگ سینیٹر کہہ رہا ہے. مراعات اور سہولیات میں پاکستان 5 اور 10 پہلے 10 ممالک پہ ہے دنیا میں، اور انصاف کی فراہمی میں پاکستان 124ویں نمبر پہ ہے. مسٹر چیئرمین. السلام علیکم دوستو. بہت سارے لوگوں کو بھی یہ چیز یہاں ہو چکی ہے کہ عمران خان صاحب نے جو کہا تھا ان چوروں کو سزا دے گا، خربوں جو پاکستان کا لوٹ ہوا وہ واپس آئے گا، وہ کیوں نہیں واپس آ سکا؟ اس کی وجہ یہ تھی، جی بالکل آپ صحیح پہنچ گئے ہیں، پاکستان کے ججز جو ٹاک آف دا ٹاؤن بنا ہوا ہے. تو اس میں مگر آئی مس سے کہ عمر تا بندیال ابھی چیف جسٹس آئے ہیں، ان کی ریپوٹیشن اچھا پتہ چلی گیا. مگر میں جتنے بھی میجورٹی آپ دیکھیں جو خاص طور پہ جو افتخار چودھری نے انسٹال کیے ہیں، جو وہ لگا گیا ہے، وہ کس طرح چوروں کو، ڈاکوؤں کو، ان مافیاز کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. تو ابھی اطرن من اللہ کی بڑی ایک ٹاک آف دا ٹاؤن بنا ہوا ہے آج کل، کس طرح وہ عمران خان کے خلاف، اور ابھی ایک بڑی آنریبل ایم این اے ہے پی ٹی آئی کی، بڑی پڑھی لکھی کمل شوزب، جو پہلے آئی ایس او انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے شی گروم ٹو کم انٹو پالیٹکس. اسی طرح اور بڑے عمران خان صاحب بڑے اچھے لوگوں کو پالیٹکس میں لے کے آئے، جس طرح مراد سنگھ ہے جس کے خلاف انتہائی گندا پروپیگنڈا کیا گیا، اور محسن بیگ جس نے کیا پروپیگنڈا، اس سے بھی اطرن من اللہ. بلکہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تھوڑا سا. خان صاحب کی اہلیہ کے اوپر حملے کرنے پر، عمران خان صاحب کی اہلیہ کے بارے میں گھٹیا بات کرنے پر، پاکستان کے فوج کے حوالے سے سارے پاکستان کے خلاف جو پروپیگنڈا کرتے ہیں، جو گرفتار ہوتا گیا اطہر من اللہ صاحب اس کو ریلیف دیتے گئے اور اس کا کیس اٹیچ کرتے گئے اس کیس کے ساتھ. لیکن جو گرفتار ہوتا گیا اطرن من اللہ اسے ریلیف دیتے گئے، اسے پروٹیکٹ کرتے گئے. یہ ابھی دس تھنگ از کلیئر لائک اے ڈے. یہ ایک پیٹرن ہے، یہ ایک دفعہ کا واقعہ نہیں ہے. ابھی اس کا سب سے پہلے بیماری کا جو علاج کرنا ہو، سب سے پہلے سمٹمز اس کے دیکھے جاتے ہیں. سمٹمز ہمیں جب نظر آئیں اس کے بعد ہم بیماری کی طرف جاتے ہیں. بیماری ہے کون تھا؟ بیماری افتخار چودھری تھا، جو اس طرح کے لوگوں کو، اس طرح کے وکلا کو اٹھا کے ججوں کی سیٹ کے اوپر بٹھا گیا، جو یہ لوگ ڈیزرو نہیں کرتے. انہوں نے اپنے فیصلوں سے بتایا، اپنے ایکشن سے بتایا ان لوگوں نے. ابھی کمل شوزب اس نے منافقت یا ہپوکریسی اس کی اپنا اطرن اللہ کی ایکسپوز کی بری عدالت کے اندر، اور بتایا کہ میرے خلاف جو کیس ختم بھی ہو چکا ہے اسے تم نے 2.5 سالوں سے لٹکایا ہوا ہے، اور باقی محسن بیگ کا جو کیس ہے اس کے اوپر یہ when he debates like a وکیل اس کی سائڈ کے اوپر. اور پھر یہ جو ہیئرنگ ہوئی تھی ابھی ایک دن پہلے، اس کے اندر ریحام خان کی بک کی اس کی تعریفیں ہو رہی ہیں کہ اس نے اس کی بک کے اندر کو ٹھیک بھی لکھا ہوگا. اٹ از سچ اے شیمفل بک آف دیٹ پرسن کہ میں نے تھوڑی سی پڑھی تھی تو پڑھنے والے کو شرم آ جاتی ہے. اور وہ جھوٹی خاتون جس نے ابھی معافی بھی مانگی اسے زلفی بخاری سے، بلکہ اسے عدالت نے یہ بھی فورس کیا کہ شی ہیز ٹو گیو اے ویڈیو اسٹیٹمنٹ، اینڈ شی پیڈ فائن اباؤٹ 50,000 پاؤنڈ جو بھی کورٹ کاسٹ دیا. اس طرح کی عورت کے یہ لوگ اس کی بکس کے یہ بندہ تعریف کر رہا ہے. یہ اصل میں وہی میں نے بتایا کہ دس از دا سمپٹم. سب سے پہلے جوڈیشل اپوائنٹمنٹ جو ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے، جسے تباہ کر گئے تھے، افتخار چودھری تباہ کروا گیا تھا، اور اس کے پیچھے اس کے تانے بانے نواز شریف سے مل رہے تھے. زرداری کی حکومت ہی 2010 کے اندر جب یہ ترمیم لے کے آئے 19th امینڈمنٹ آرٹیکل 175A، جس کے بعد وکلا کو اٹھا کے ججز بنا دیا جاتا ہے. ججز دے آر اپوائنٹنگ ججز. اور آپ بلکہ بھی آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی کہ یہ اپنا یہ جو اطہر من اللہ ہیں، یہ اس کی افتخار چودھری کی جو تقریر تھی اس میں آگے بڑھ کے نعرے مار رہے ہیں. اس کی یہ بندہ جو ہے وہ گاڑی اس کی ڈرائیو کر رہا ہے، تو اس کے سلے میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے سلے میں اٹھا کے نہیں جج بنا دیا جاتا ہے. بلکہ افتخار چودھری اس نے 150 جج بنائے. یہ جو قاضی فائز حصہ ہے، اسے بھی یہ بھی ایک عام وکیل اسے اٹھا کے سیدھا چیف جسٹس بنا دیا جاتا ہے اس کا، اپنا بلوچستان ہائی کورٹ کا. اس کے بعد اطہر من اللہ کا، اور 150 جج. تو ان کا بغض عمران افتخار چودھری کا، ان لوگوں کا کلیئر ہے، یہ ایک ہی ٹیم کا حصہ ہے. اب افتخار چودھری نے عمران خان کے خلاف کیس فائلنگز کی، جس سے ہسٹری کا، پاکستان کی ہسٹری کا سب سے کرپٹ جج بتایا جاتا ہے، جو اپنے بیٹے کے کیس، حالانکہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا ان جوڈیشل پروسیس کہ بیٹے کے کیس جو ہے وہ خود سن رہا ہے، پھر بیٹے کی اپوائنٹمنٹ نواز شریف کرتا ہے، اسے خاص سیٹیں دیتا ہے، یہ نواز شریف کے سارے کیسز ختم کرتا ہے.
پھر اس کے بعد اس کا جو داماد ہے ایڈن کاٹیجز کا، اس کے اوپر کروڑوں اربوں روپے کے اس کے وہ فراڈ کر کے چلا جاتا ہے. تو اس نے پھر اس نے اپنا اٹ از ویری کلیئر، اٹ از کلیئر لائک اے ڈے. اب ان لوگوں کو جس طرح ایک سینیٹر نے کہا دے پیپل گیٹ ویری ہائی سیلریز، ویری ہائی پرکس، پھر بھی یہ لوگ اپنے اوتھ کا پاس نہیں کرتے. اب کمل شوذب نے ویری بیوٹیفلی ایکسپوزڈ ہر ہپوکریسی کہ کس طرح عمران خان کی ٹیم کے خلاف ہی از گیونگ بائسڈ ڈیسیژن، ہی از گیونگ ہارڈ ٹائم. بلکہ انسٹیٹیوشنز کو کام نہیں کیا جا رہا. اب ایف آئی اے والا جب وہ ریڈ کرتے ہیں اس کے اگینسٹ، محسن بیگ کے اگینسٹ، جس نے انتہائی بےہودہ بکواس کی ٹاک شو کے اندر، اپنا ظاہر ہے وہ جو ریفرنس کوٹ کر رہا تھا ریحام خان کی بک کے اوپر، جس کو بڑے ایک غم و غصہ پایا گیا کہ وزیر اعظم کے خلاف کس طرح کی یہ شخص باتیں کر رہا ہے اور کسے کوٹ کر رہا ہے. اور اس سے اطرن من اللہ ہی واز ڈیفینڈنگ کہ دس از فریڈم آف اسپیچ. اور اطرن من اللہ یہ ہی واز آرگوئنگ ود اٹارنی جنرل جو بھی ادھر اٹینڈ کر رہا تھا کیس محسن بیگ حکومت کی طرف سے، کہ جیسے اطرن من اللہ اس کا وکیل ہو. میں تھوڑی سی جلدی دکھاتا ہوں آپ کو اس کی، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. ساتھ ہم بات کریں گے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اہم سماعت ہوئی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو آج اٹارنی جنرل صاحب نے مسلم لیگ نون، صحافی برادری جو حامد میر اینڈ کمپنی ساری پہنچ جاتی ہے، اور پھر عدالت کے سامنے جو گزارشات رکھی اور جس دبنگ طریقے سے ریاست کو اور حکومت کو ریپرزینٹ کیا. عدالت میں جب یہ کہا کہ عدالت بار بار حوالے دے رہی تھی کہ برطانیہ کے قانون ایسا ہے فلاں جگہ، جنرل صاحب نے کہا وہاں پر احتساب عدالتیں نہیں ہیں، وہاں پر وزیر اعظم پیسے کھا کر نہیں بھاگ جاتا. یہ بتایا جائے کہ کوئی کسی کے بیڈ روم کی ویڈیو شیئر کرتا ہے اور وہ بلیک میل کرتا ہے، تو یہ کون سا اس کو آپ کہیں گے کہ یہ فریڈم آف سپیچ ہے؟ اگر کسی خاتون کے ایک ممبر نیشنل اسمبلی کے ایک ممبر ہے، اس کی گھٹیا ویڈیوز اور تصاویر کو شیئر کیا جاتا ہے، تو کیا یہ صرف اور صرف اس کو کہا جائے گا کہ یہ ڈیفامیشن ہے یا کوئی کرمنل کاروائی بھی ہوگی؟ عدالت میں بڑی دبنگ آج آرگومنٹس کی ہے، دھواں دھار. تو اس میں جب ایسے لوگ انسٹال کیے جائیں گے، جب اب سب سے پہلے عمران خان صاحب جائے وہ آئے تھے، انہیں یہ کام کرنا چاہیے تھا کہ جو بھی افتخار چودھری کے لگائے ہوئے جج ہیں انہیں ریپلیس کیا جاتا. صحیح لوگ آتے، نان پولیٹیکل لوگ آتے، وہ لوگ آتے جو میرٹ کے اوپر ہیں. اور یہ وکلا برادری سے جنہوں نے امینڈمنٹ کی ہے، یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے جو پاکستان کی آج عدلیہ 130ویں کے 135ویں نمبر پہ ہوئی. سب سے بڑی وجہ یہ ہے جب کہ یہ لوٹ آئی ہے اس وقت کی جب جسے افتخار چودھری چھوڑ گیا ہے، اور ججوں کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں. اس طرح کے اب جج جب لگیں گے ان سے what kind of decisions we can expect. یہ وجہ ہے کہ پاکستان کی جوڈیشری ورسٹ جوڈیشریز کے اندر سے ایک ہے. اس طرح کے ونریبل لوگ لگا دیے گئے ہیں جن کی ویڈیوز ہیں، جنہوں نے یہ، بلکہ میں مریم کی بھی تھوڑی سی آپ کو سنائی دینا، کھلم کھلا کہا تھا کہ جج ان کی بہت ساروں کی ویڈیوز میرے پاس پڑی ہوئی ہیں. اگر اس طرح کے کسی بھی ملک کے اندر جب ایسے عہدوں کے اوپر رکھا جاتا ہے، ان کے پہلے بیک گراؤنڈ چیک کیے جاتے ہیں کہ یہ بندے یہ کریکٹر فل بندے ہیں کہ نہیں ہیں، یہ لوز کریکٹر بندے ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ ہے کیا. مگر ان ہیڈ ہنٹرز نے جس طرح کے لوگ سلیکٹ کیے، انہوں نے ان کا وہی وہ بتایا جاتا ہے افتخار چودھری کا یہ تھا کہ بس بندہ جو ان سے آگے آگے ہو کے نعرے مارنے والا ہو، اس کا بھی شک جیسا مرضی ہو. بلکہ یہ اس طرح کی چیزیں جو ان سی ہیں، اس کرسی کے اوپر بیٹھا ہو، اس کماش کا بندہ کیسے ہو سکتا ہے. مریم نواز کی آپ کو میں تھوڑی سناتا ہوں ویڈیو. اب انہیں اتنے ہائی پرکس اینڈ پریولیجز ملتے ہیں، مگر ان کی آپ پرفارمنس دیکھیں. یہ ایک سینیٹر نے بڑے خوبصورت طریقے سے کہا، یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. بدقسمتی تو ہے، مجھے اس پہ بہت دکھ ہے کہ ہمارے ملک کی ججز کی جو مراعات ہے، پرک اینڈ پریولیجز ہیں، اس میں پاکستان کی جوڈیشری تقریباً 10 ممالک جن کو پرکس اینڈ پریولیجز ججز کو مراعات اور سہولیات ملتی ہے اس میں آتی ہیں، اور انصاف کی فراہمی میں ہماری جوڈیشری کا نمبر ہے 124واں. 100% صحیح. مجھے حیرت ہوتی ہے، افسوس کی بات یہ ہے ایک سٹنگ سینیٹر کہہ رہا ہے مراعات اور سہولیات میں پاکستان 5 اور 10 پہلے 10 ممالک پہ دنیا میں، اور انصاف کی فراہمی میں پاکستان 124ویں نمبر پہ ہیں. مسٹر چیئرمین، اب یہ لوگ تعداد بھی نہیں بڑھنے دیتے، کوئی بڑا کو آدھا کر کے ان سے آدھے نئے ججز بھرتی کیے جائے. اتنے جو پاکستان کے خزانے کا بات کی ہے غفور حیدری صاحب سینیٹر صاحب نے کہ خزانہ کے اندر پیسے نہیں ہیں، جو اتنی بڑی بڑی تنخواہیں لے رہے ہیں، تو ان تنخواہوں کو آدھا کر لیں اور اس سے آدھے اتنے مزید جو ہے ان کی تنخواہ دیکھیں اور آپ ان کی پرفارمنس دیکھیں. سیکنڈ شفٹ شروع کی جائے.
वीडियो लिंक और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, वीडियो लिंक ताकि उसके टेक्नोलॉजी, जरिए से लोगों very को good इंसान point की he made. बराबरी से और लीगल मैटर्स के ऊपर जजेस की ट्रेनिंग की जाए। इतने कमजोर फैसले, खुद हमें उसका तजुर्बा होता है, मुशाहिदा होता है कि लीगल मैटर्स के ऊपर जजेस की गिरफ्त नहीं है, उनकी ट्रेनिंग। अब यही साहब हैं जो नवाज शरीफ की ज़िंदगी की गारंटियाँ मांग रहे थे, हालांकि ज़िंदगी की गारंटी सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात दे सकती है। इमरान खान जैसा बंदा भी चीख पड़ा है कि मुझे 3 साल हो गए हैं, मेरा केस नहीं सुना जा रहा। अभी ये जो कमल शोज़िब है, इनका सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि ये उस ग्रुप से हैं जिसे ये बंदा सपोर्ट नहीं कर रहा। शी इज़ फ्रॉम PTI, और PTI के खिलाफ बहुत क्लियर है। कमल शोज़िब ने भी बरी अदालत के अंदर कहा है कि मेरा 2.5 साल हो गया मेरे केस को लटकाया हुआ, बल्कि मुझे यही जज बार बार मेरे रेफरेंस दे के ही इज़ डिफेमिंग मी। हर करप्ट सियासतदान को ये शख्स प्रोटेक्ट कर रहा होता है, जमानतें दे रहा होता है। रेयाम खान की बुक की तारीफें कर रहा है, वो पढ़ानी है इसने, पढ़नी है पढ़े, जिसे पढ़ानी है इसने बुक पढ़ाए। पाकिस्तान ने खरबों रुपया रिकवर कर लिया होना था। पाकिस्तान की जो इस वक्त तबाही की जिम्मेदारी है, जो इकोनॉमिक कोलैप्स हो रहा है, वो पाकिस्तान की जुडिशरी है। पाकिस्तान के लाहौर हाई कोर्ट ने, इमरान खान ने कहा था इसे बाहर भेजना है, तो 7 अरब का बांड दे के इसे भेज दो नवाज शरीफ को। अगर वो साइन करवाया होता तो अभी तक वापस आ जाता। 50 रुपए के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट भेजता है नवाज शरीफ को ओवरसीज। अच्छा, फिर ये अतरन मिल्ला साहब ये पैगाम क्या दे रहे हैं कि कोई भी किसी को छेड़ सकता है, कोई भी किसी की तस्दीक कर सकता है, किसी की साख बगैर किसी प्रूफ के कोई भी तबाह कर सकता है। और फर्स्ट लेडी के खिलाफ जो मोहसिन बेग ने जो काम किया था, उसे ही वॉज प्रोटेक्टिंग मोहसिन बेग, और FIA के खिलाफ चढ़ दौड़ा। फिर उधर लाहौर हाई कोर्ट का जो है, जो लाहौर का DPO था उमर शेख, उसके खिलाफ उसने कब्जा ग्रुपों के खिलाफ एक्शन किया उमर शेख ने। तो उसके खिलाफ उधर जो चीफ जस्टिस था कासिम खान, वो उसके खिलाफ उसे बुला के उसने उसके खिलाफ छोटे छोटे केसों में उसकी बुला के बेइज्जती की। उस वक्त जो एडिशनल कमिश्नर गया था उस मौके के ऊपर, उसे बहाने से उसे सलवार कमीज उसने पहन के गया था। वो मैं केस वो देख रहा था उसकी वीडियो, उसकी इंतहाई उसकी तस्दीक की। इट इज़ वेरी क्लियर that this judge and many of them they are not partial। और ये किसी भी मुल्क के अंदर होते तो ये जो जज बनने का स्टैंडर्ड है ये पूरा ना कर सकते, ना ये पूरा करते हैं। ये इंसाफ की कुर्सी के ऊपर क्लियरली ही डोंट डिजर्व टू बी सिटिंग ऑन सच ए चेयर। काजी फाइज उसके असासे निकलते हैं, उसकी बीवी बच्चों के नाम के ऊपर कुछ नहीं होता। जब उसकी बीवी कहती है कि भाई तुम्हारे असासों का जजों को उनका भी हम बता देंगे, तुम्हारे असासों का भी, तो वो भी आगे से। उसके अलावा 2010 के अंदर जो अमेंडमेंट की गई थी जिसके बाद इतने लो क्वालिटी जजेस आए, उसके अंदर इन्होंने बैकग्राउंड चेक्स भी खत्म कर दिए। ये खालिद अनवर की एक वीडियो उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से ये बताया है, ये सुने। और अगर इख्तिलाफ राय होता था, किसकी व्यू प्रिवेल करती थी? अगर तो आदमी की कॉम्पिटेंस का ताल्लुक है, मेरिट्स का ताल्लुक है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की राय प्रिवेल करती थी। लेकिन जहां तक ताल्लुक था उसका कि मिसाल के तौर पे अगर इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता लगा कि ये आदमी तो रिश्वत ही लेता रहा है, ये शराब भी पीता है, इसकी जो पर्सनल हालात हैं बहुत खराब हैं, इवेजन भी करता रहा है टैक्स की, जो चीफ जस्टिस को ये इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो ये एक मामला था, एक सब्जेक्ट था जिसपे गवर्नर जो था, क्योंकि उसको इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आती थी, वो उसकी बेसिस पे एक अपनी रिकमेंडेशन कर सकता था। और फाइनल डिसीजन जो है वो एग्जीक्यूटिव की होती है, जज किसी को अपॉइंट करने में, किसी को सैक करने में। ये चीज इन्होंने इस अमेंडमेंट के तहत खत्म की। ये इसमें बताते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो चीफ जस्टिस को ये इंफॉर्मेशन नहीं होती देने होते थे, और वो रीजन जस्टिसेबल थे। ये अल जिहाद केस में 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। जुडिशल कमीशन में एग्जीक्यूटिव के सिर्फ 2 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अटॉर्नी जनरल है और लॉ मिनिस्टर है, और जुडिशरी के मेजॉरिटी है और उसमें एक बार काउंसिल का भी है। तो ये जो होगा, अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन हुआ तो जुडिशरी की राय प्रिवेल करेगी और जुडिशल कमीशन की जो मेजॉरिटी व्यू प्रिवेल करेगी। इस पे तो कोई इतराज नहीं कर सकता। सेकंड स्टेज पे ज्यादा इतराज हो रहा है। वो सेकंड स्टेज क्या है कि उसके बाद में मिसाल के तौर पे एक रिकमेंडेशन आती है, वो इसके ऊपर किस दिन मैं डिटेल से बात करूंगा।